بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام ایک اہم کتاب کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، شہادت، جس کا عنوان ہے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ حقائق اور واقعات کی روشنی میں۔ اور یہ کتاب جو ہے بانی جامعہ انواریہ حضرت سید محمد عبد القدیر چشتی حسینی المعروف نورانی پاشا نور اللہ مرقدہ کے 21ویں عرس پاک کے ضمن میں کی جا رہی ہے، اور اس کی اسکرین ریکارڈنگ کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے عنوانات بھی آپ حضرات جو ہے سرسری طور پر اپنے نظروں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو نمایاں مقام حاصل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات سنیں غور سے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، یعنی ایک الگ ہی اہمیت، انفرادی قدر و منزلت، یعنی اس کی ایک الگ ہی شان ہے اور مقام کی حامل ہے، یعنی ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ امام حسین ہر شہادت جو ہے اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، یعنی اسلام کا باقی رہنا، ہمیشہ رہنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاویدہ کا راز پوشیدہ ہے، یعنی حضور کی مبارک سنت زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اور حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کی بھی، یعنی اس کے بھی ہمیشہ رہنے کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف ہے، یعنی الگ اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی، اس کی ایک یعنی نرالی شان ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے حضور علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے براہ راست یعنی ڈائریکٹ جو ہے حضور علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو، یعنی حضور علیہ السلام کا جو مبارک لعاب ہے اس کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے غربت یعنی غریبی، پردیس یعنی دوسرے ملک میں رہنا، اور مظلومیت کی حالت میں، یعنی اپنے ملک سے دور رہ کر مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے، یعنی بلندی رکھتی ہے۔ اب خلافت راشدہ کی مدت، سب سے پہلے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذالک، کہ میری امت میں خلافت 30 برس تک قائم رہے گی، 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، یعنی بادشاہت ہوگی۔ اس کے حوالے بھی دیے گئے جامع الترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل اور دلائل النبوہ کے حوالے سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ
آپ کے بعد یعنی حضور کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا یعنی بادشاہت والے دور کا آغاز ہوگا، اس کی شروعات ہوگی۔ خیر و فلاح پر مبنی یعنی جس کی بنیاد خیر و فلاح پر ہو، کامیابی پر ہو، بھلائی پر ہو، تو ایسی حکومت یعنی طرز حکومت جو ہے بدل دیا جائے گا۔ کامیابی اور فلاح پر جس کی بنیاد ہو تو ایسی حکومت کا انداز جو ہے بدل جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی یعنی سیاسی عہدوں کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی، بادشاہت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس یعنی 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کے تخت پر متمکن رہے، آپ جانشین رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس 10 سال 6 مہینے 4 دن تک اس منصب کو یعنی اس عہدے کو زینت بخشی اور یعنی اس عہدے پر رہے۔ پھر خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور آپ جو ہے 11 سال 11 مہینے 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے 4 برس یعنی 4 سال 9 مہینے تک اس عہدۂ جلیلہ پر یعنی اس مبارک عہدے پر فائز رہے۔ آپ جو ہے اس پر قائم رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، دین کو پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، بڑی جافشانی، جرأت اور ہمت یعنی بڑی طاقت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ یعنی 6 مہینے تک اس منصب پر فائز رہے، اس منصب پر آپ رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 6 مہینے شمار کر کے 30 برس پر 30 سال پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے، خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شیر خدا کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے اعلان خلافت کے اعلان کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یعنی اعلان کیا حکومت کا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہ کیا، قبول نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے، اتفاق کی ہے کہ خلافت بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، یہ فیصلہ اور اقدام یعنی ان کا اقدام جمی اہل سنت، تمام اہل سنت کے یہاں اجتہادی خطا پر محمول کیا جاتا ہے۔ خطا اجتہادی کہتے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث کا موضوع ہے۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں کہ والذی اتفق علیہ اہل الحق، یہ کہ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جدا گانہ اعلان حکومت یعنی حکومت کے اعلان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے، کچھ یعنی چھوٹی چھوٹی جنگ ہوئی۔ مرکز خلافت کی کوفہ میں منتقلی، خلافت کا جو مرکز تھا وہ کوفہ میں کنورٹ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں تخت خلافت جو ہے مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت جو ہے دمشق تھا، یعنی جو حکومت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ دمشق تھا، جو کہ مدینے سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام اور انصرام میں یعنی اس کے اہتمام میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں پیدا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت جو ہے وہ کوفہ منتخب فرمایا۔ حالانکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پرامن تھے، یہاں پر امن و امان زیادہ تھا،
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے ہر طرف سے جو ہے سمٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قرب کے خیال سے یعنی قریب آ جائیں، اس خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ تعداد کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی، یعنی وہاں پر رہنے لگ گئے۔ اس طرح کوفہ جو ہے وہ شیعان علی کا مرکز بن گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کا مرکز بن گیا۔ اب نئے متحارب گروہ کا ظہور، کچھ جو ہے نئی جو ہے جنگجو لڑنے والے گروہ جو ہے سامنے آئے۔ اب اس دور مناقشہ میں یعنی وہ جو کشمکش والا دور تھا، اس میں 4 جماعتیں وجود میں آ گئی، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا، اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، مشہور ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطۂ نظر سے یعنی فقہی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے وہ شیعہ مکتبہ فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین اور تالیف کے بعد یعنی فقہ کے وجود میں آنے کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی سیاسی حمایت یعنی تائید کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے یعنی ٹکرائے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا، یعنی ہتھیار بند کشمکش کا یعنی پوری تیاری کے ساتھ آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے، یہ جماعت خارجیوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ یہ خارجی جو ہے نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت یعنی بہت زیادہ ذکر کرنا اور بہت زیادہ تلاوت کرنا جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے، کرتے تھے۔ ان الحکم الا للہ یعنی حکومت اللہ ہی کے لیے، اس کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کے متبعین کا تھا، یعنی پیروی کرنے والوں کا تھا، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برحق جانتے تھے، حق پر جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی خاموش تھے۔ اب 60 ہجری کے اختتام، جو سن 60 ہجری ختم ہو رہی تھی، اس سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد یعنی نرالی خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے ہی بتا دی تھی، تاں کہ یعنی اب اس وقت کے جزئیات تک سے، جبکہ ابھی یعنی اس کے کچھ حصوں سے بھی خواص سے اہل بیت واقف ہو چکے تھے، اہل بیت کے جو خاص حضرات تھے وہ واقف ہو چکے تھے، باخبر ہو چکے تھے، اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ یعنی اچھی طرح سے پتہ چل گیا تھا کہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو، وقت سے پہلے جو ہے حیرت میں ڈالنے والی تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا، یعنی معجزانہ پیشن گوئی یعنی وقت سے پہلے خبر دینا معجزے کے طور پر، اس چیز کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا، یعنی حضرت امام حسین وغیرہ کو رضی اللہ عنہ کو شہید ہونا تھا، وہ مقام تک کی نشاندہی کر دی کہ یہاں پر شہید ہوں گے۔
ان واقعات کا بنظر غائر یعنی بہت غور سے اگر جائزہ لیں تو جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ خاص لوگوں کی جو بھی کیفیات وغیرہ تھی اس سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ، یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے، کب واقع ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم یعنی رازدار دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک یعنی اس کے ختم ہونے تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، مضبوط نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائیں گی، یعنی کھلم کھلا تبدیلی آئے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسے غیر صالح یعنی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دی جائے گی جو نیک نہیں ہوں گے، اوباش اور نوعمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، جن کے پیش نظر یعنی جن کے سامنے امانت الہیہ نہیں، اللہ کی امانت نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، سامنے جو ہے زندگی کا عیش ہوگا، اور وہ اقتدار کو یعنی عہدے کو عیش و عشرت، شراب اور کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے، یعنی بلا جھجک استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی امارت سے یعنی ان کی حکومت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارت الصبیان، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانے کو نہ پاؤں، بچوں کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ میں نہ پاؤں۔ تو ان کا مدعا یہ تھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے، شریر لڑکے جو ہے، آوارہ لڑکے جو ہے سلطنت اور حکومت پر قابض ہوں گے، قبضہ کر لیں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، یعنی ایسا نقصان ہوگا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا کہ ہلاک هذه الامت علی یدی اغیلمہ من قریش، کہ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش یعنی شریر نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ ایک اور روایت میں الفاظ کچھ مختلف ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک میری امت میں جھگڑا اور فساد بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھ برپا ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ بے شک میری امت کی ہلاکت یا فساد کا یعنی میری امت کے فساد کا قریش کے بے وقوف یعنی میری امت میں جو بگاڑ ہوگا وہ قریش کے بے وقوف اور اوباش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للعرب من شر قد اقترب علی راس 60۔ اب اس میں یہ ہے کہ اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ تو امانت کو مال غنیمت اور صدقے کو یعنی زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، یعنی ایک طرح سے جرمانہ وغیرہ کے طور پر جو بھرتے ہیں وہ خیال کیا جائے گا، اور یعنی ایک بوجھ سمجھا جائے گا، اور گواہی جان پہچان کی بنا پر ہوگی، شخصی طور پر ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو جان پہچان کی بنیاد پر گواہی دی جائے گی، اور فیصلہ خواہش کی بنا پر ہوگا، ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، میرے جگر گوشے حسین بن علی کو، میرے جگر گوشہ یعنی میرے جگر کے ٹکڑے حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہی روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، یعنی نقل کی گئی کہ یقتل حسین بن علی علی رأس 60،
کہ میرے جگر گوشے یعنی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا، جبکہ ایک نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا، یعنی ایک اوباش نوجوان جو ہے ان پر حملہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشن گوئی کے مطابق 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ جو ہے وہ تخت نشین ہوا، تخت پر بیٹھا، اور 61 ہجری کے ابتدائی یعنی شروع کے 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یعنی کھلا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یزید کی نوخیز اور یعنی نوعمر اور لا ابالی یعنی لاپرواہی والی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے یعنی انتقال کر گئے۔ اب گورنر مدینہ کے نام جو ہے یزید کا خط، مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے نام جو ہے یزید نے خط لکھا۔ یزید کی تخت نشینی یعنی تخت پر بیٹھنے کے بعد اب اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو یعنی اس کے تخت نشینی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یعنی اور یہ بات کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں جن کے نام لیے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین وغیرہ، ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا یعنی اپنی حکومت کو باقی رکھنا اور مضبوطی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا، یعنی جس میں یہ تھا کہ اما بعد فخذ حسین و عبداللہ ابن عمر، کہ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ پاک سے روانگی ہوئی۔ یہ پوری تفصیلات آپ دیگر کتابوں میں پڑھیں گے، یہاں مختصر ذکر ہے کہ مدینہ پاک کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں ناسازگار ہو گئے تھے، یعنی مناسب نہیں تھے، اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں یعنی میرے طرفدار جو لوگ ہیں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے، یعنی ایک خطرناک جنگ پیدا ہو جائے اور خون خرابے کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، میرے نانا کا شہر جس کو میرے نانا نے حرم کہا، جس حرم کے لیے میرے چچا حضرت عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بے بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا، یعنی اپنی شہادت کو گوارا کر لیا لیکن اپنے دفاع میں اپنے بچاؤ میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثناء میں اسی دوران جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ یعنی شوق والی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی کہ نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران یعنی یہاں کے بادشاہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل یعنی دل جو ہے بڑا بھاری اور پرنم آنکھوں کے ساتھ، آنکھیں جو ہے آنسوؤں والی یعنی آنکھوں میں نمی، اس حالت میں جو ہے اہل و عیال اور اعزہ و اقربا یعنی عزیز و قریب رشتہ دار جو ہے ان کو ساتھ لے کر مدینہ کے حرمت کے تحفظ کی خاطر یعنی مدینہ پاک کے احترام کو بچانے کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو یعنی ان کی طرفداری کرنے والوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا
کہ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا جائے، گھیر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، یعنی کعبے کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو ہے اس جنگ میں شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اہل کوفہ کی میٹنگ اور جو دعوت کی بات ہے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سبھی کو شہدائے کربلا کا صدقہ عنایت فرمائے، اور دونوں جہاں میں ہم سب کو پروردگار عالم سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائیں، اہل بیت کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائیں۔ مولا تعالی ہر پریشانی سے، مصیبت سے ہم سب کی نجات عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔